بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو سہل کو یوٹیوب چینل پہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ تھوڑا حساس ہے اور تھوڑا طویل بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو مکمل دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ میں سبحان اللہ کوئی بہت بڑا علم کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میرے پاس بہت علم ہے۔ ہم طالب نہیں، ہم طویلب ہیں۔ ہم علم حاصل کرنے کا ابھی ذرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس بات پر دعا کرنی چاہیے، اور آپ کو بھی میرے لیے دعا کرنی چاہیے کہ میں اس فیلڈ میں، اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پورے اخلاص اور محنت کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ بہت بڑی امانت ہے، تو الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس امانت کو اس کے حق کے مطابق ادا کروں، لیکن انسان ہوں، بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی کے بھی ہم سب طلبگار ہیں انشاءاللہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد جو رقیۃ شریعہ کی فیلڈ سے یعنی جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک انداز تفکر ہے۔ جب وہ یعنی کسی کے سوچنے کے انداز کو آپ نہیں بدل سکتے، کسی کی سوچنے کی کیفیت کو نہیں بدل سکتے، تو یاد رکھیں کہ جب آپ اس حوالے سے اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی معنی رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رقیۃ الشریعہ ایک امانت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں یعنی ہمارے اوپر فلاں شخص نے جادو کیا، اور اس کا تعین کر لیا جاتا ہے، یا پھر معالج جو ہوتا ہے، راقی جو علاج کرنے والا ہے، وہ ان کو اس شخص کا تعین کر کے دے دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص خود سے تعین کرے، اس کا علاج کے ساتھ یا معالج کی لائن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو جس کے متعلق مجھے 1% بھی معلومات نہیں ہے، اور میں اس شخص کو نہیں جانتا، اور میں بغیر کسی ایسے سورس کے کہ جو سورس میرے پاس یہاں پہ موجود ہے، اس کے بغیر میں یعنی کسی کے متعلق میں کوئی بات کر دیتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ میرا اس علاج کو ترک کر دینا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے افراد جو میرا نام لے کر یہ کہتے ہیں جی میں ابو سہل یا علی ظفر جو ہے وہ میں نے ان سے سیکھا ہے، یا میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں یا کرتا رہا ہوں، تو اور پھر آگے جا کے فیلڈ میں وہ بہت سارے افراد اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے اس طرح کے افراد میں موجود ہیں جو میرے بہت قریب تھے، اور مطلب تھے، ان کو باقاعدہ طور پہ کوئی جو ہے نا وہ ٹریننگ یا باقاعدہ طور پہ ان کو سکھانے والا جو پروسیس تھا وہ میں نے بالکل نہیں کیا۔ اب وہ فیلڈ میں اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں مقام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ میرا نام استعمال کیا جاتا ہے، یا وہاں پہ مجھے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جی علی بھائی نے تو ہمیں یہ سکھایا یا یہ بتایا، تو اس لیے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ الرقیہ الشرعیہ یعنی شرعی دم جو ہے، یہ واحد آپ کے پاس ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو اس جادوگر تک، اس جادو کرنے والے تک یا والی تک، آپ کو اس مقام تک پہنچا۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی مؤکلات نے ہمیں بتایا، تو مؤکلات ہمارے اپنے تو جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ بھی آپ استعانہ بالجن یعنی ایسے جنات سے آپ مدد لے سکتے ہیں جو مسلمان ہیں یا عقیدہ توحید والے، یا ان کے عقیدے کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی شک ہے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ عقیدے کے اوپر آپ کو شک نہیں ہے، تو آپ کے پاس کون سا ایسا پیمانہ یا کون سی ایسی چیز موجود ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ جن جو ہے صاحب ایمان ہے، صاحب عقیدہ ہے؟ کسی ایک مسلمان کے پاس یا کسی معالج کے پاس ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں۔ اور اس لیے سلف صالحین میں سے اکثریت نے استعانہ بالجن کو جائز قرار نہیں دی، اس لیے کہ اگر آپ استعانہ بالجن کرتے ہیں، جادو جنات سے مدد لیتے ہیں، مدد لے کے آپ کو کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کہیں نہ کہیں بہت جلد آپ فتنے میں مبتلا ہونا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے فتنے میں مبتلا نہیں ہونا، مجھے اللہ سے مدد لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں علاج کروں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ اس بندے کو درست کر لینا چاہیے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر فلاں شخص نے جادو کیا بغیر کسی ثبوت کے۔ یعنی ایک مثال ہے کہ ایک مریض میرے پاس آیا، میں نے اس کو رقیہ کیا، دم کے دوران اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ خود بخود مجھے یہ بتانا شروع کر دے کہ جی میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے یا فلاں نے میرے ساتھ یہ عملیات کا کام کیا ہے، تو میں کبھی بھی اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ جادو کے تعویذ تھے یا کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس یعنی ہمیں معلوم پڑا، اس طرح سے معلوم پڑا کہ ایک شخص کے اوپر جن حاضر ہوا، اس کی زبان سے ہم کلام ہوا، ہم کلام ہونے کے بعد اس نے بات چیت ہمارے ساتھ کی اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ جو ہیں وہ مطلب یہ فلاں قبر کے اندر یہ چیز موجود ہے، فلاں درخت کے ساتھ لگی ہے، فلاں جگہ پہ موجود ہے، آپ اس کو نکالیں۔ جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کو کیا احساس ہوگا؟ یقینی طور پہ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یار یہ ایک چیز اگر موجود ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ سب کے سامنے یہ بتایا جا رہا ہے، آپ اس جگہ کو جا کے کھولنا، اس کو چیک کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس ایک صبح خاتون آئی، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے جو ہے وہ یعنی ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی قبر میں سے ہمیں سینے والے پورشن یعنی جو سر والی سائڈ ہے اس حصے سے ہمیں ایک جادو کا ایک تعویذ ملا اور کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے وہ ملے، یعنی تھا وہ گوشت تھی لیکن ان کے بقول بدبودار چیز تھی، تو بدبودار چیز جو ہے وہ قبر کے اندر جو رکھی جاتی ہے وہ گوشت ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو انہوں نے کہا جی اب ہمیں شک ہے کہ ہمارے والد کی قبر کے اوپر بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر وہاں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ظفر نے ان کو انڈیکیٹ کیا کہ بھئی آپ کی یہ چیز فلاں جگہ پہ موجود ہے اور علی ظفر جو ہے وہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میں خود اپنی ذات کے اوپر لے لوں۔ یہ بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ہمارے کچھ ایسے مریض موجود ہیں جن کو رقیہ الشرعیہ کی صحیح معنوں میں پہچان ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے راستے کھولے، وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو رقیہ کیا۔ رقیہ کے دوران رقیہ سے یعنی پہلے رقیہ کے سیشن کے بعد ان کے گھر میں سے کالے کپڑے اور پتلے اور اس طرح کی کچھ چیزیں برآمد ہونا شروع ہو گئی۔ اب نہ تو میں نے آج تک ان کا گھر دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے ان کے گھر کی طرف کوئی رخ کیا ہے، اور ابھی تک فی الحال گیا نہیں ہوں۔ جب آپ ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی آج 11 تاریخ ہے، تو 11 تاریخ ہے اس کی اپریل کی، تو میں آج کی ڈیٹ تک میں ان کے گھر نہیں گیا۔ اور اگر وہاں سے کوئی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں تو اس میں علی ظفر نے ان کو انڈیکیٹ نہیں کیا کہ آپ کی یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی کہ ہمیں بابوں، پیروں، فقیروں اور ان دین کو، ہمارے عقائد کے ڈاکوؤں کو ان کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ کام سٹارٹ کر دیا، کرتے رہے الحمدللہ۔ اپنے گھر سے جا کے وہ چیزیں انہوں نے مطلب وہ خود بخود نکل آئی، نکلتی رہی، کچھ کیاری میں سے نکلی، کچھ کمروں میں سے نکلی، کچھ اس طرح کی چیزیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ کیا کیا برآمد ہوا۔ اگر میرے پاس ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو شو کروں گا، لیکن میں نام نہیں لوں گا۔ اور یہ میری اس ساری ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ معالج ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ میں نے الحمدللہ اس فیملی کو اس پر رقیۃ الشریعہ پر محنت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو کثرت سے سنا، علاج پر استقامت کی، علاج پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ معاملات کریں تو آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یعنی صحیح استقامت اور صحیح دین کے مطابق آپ کو علاج کی توفیق دیتا ہے تو آپ اس کو ضرور اختیار کریں، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اپنے اللہ کے سپرد کریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یعنی علی ظفر نے فلاں کا نام لیا ہے، فلاں کو اسپیسیفک کر کے نام لیا ہے، تو یاد رکھیں کہ میں اس شخص کو یا اس مرد یا عورت کو میں جانتا ہی نہیں، اور اگر اس شخص یعنی اس مریضہ کے اندر وہ جن موجود ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب
اچھا اب ہم ایک اور بھی تذکرہ کرتے ہیں اکثر کہ جی جب نام لے لیا تو ہم فوری طور پہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی تحفظ ہے ان سے تو آپ ان کو یہاں پہ ہمارے پاس بلائیں. ہمارے پاس لے کے آئیں. ہم دونوں کو یعنی جو مسحور ہے اور جو جادو کرنے والا ہے، ساحر اور مسحور، دونوں کو ہم سامنے بٹھائیں اور اپنے سامنے ان سے وضو یا ان کا غسل کا پانی لیں گے اور ان سے جو ہے وہ ہمیں قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ قرآن اٹھوائیں گے، ان سے قسم لے لیں گے. تو جب عملی طور پہ ہمارے سامنے ایک مظاہرہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ جانے اور وہ لوگ جانے. بعض لوگ جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ان کے نزدیک قسم اٹھانا کوئی بڑا کام نہیں. تو جو لوگ اس طرح کے معاملات میں شامل ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو یعنی ان معاملات میں اپنے آپ کو ان کی زندگیاں اس میں انہی کاموں میں لگ گئی ہیں، تو یاد رکھیں انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، اپنے معاملات کو خراب نہ کریں اور اپنے رب سے اس بات پر بہت زیادہ معافی کی طلب کریں. اور آخر میں جن لوگوں نے یعنی ایسے وہ افراد جو میرے ساتھ رہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے اس فیملی کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے جو ہے مطلب وہ علی بھائی نے جو کچھ بھی کہا وہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بتا دوں کہ میرا کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی علاج کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں یہ بات بالکل کلیئر یہ آن دی ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میرا ایسے کسی بھی معالج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ میرا نام استعمال کر کے وہ لوگوں کو یہ کہے کہ جی میں نے ان سے سیکھا ہے یا میں ان کے ساتھ رہا. بارک اللہ فیکم.